ظلم کریں اپنی جان پر، اپنے آپ پر، اور ظلم کر کے محبوب آپ کے پاس آ جائے، جاؤں گا کہیں اور نہیں، محبوب آپ کے پاس، آپ کے سمکھ آ جائے، فاستغفر اللہ، اور وہاں پہنچ کر کے مجھ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، کیا کرے؟ زور سے بولو، توبہ کرے، معافی مانگو، رو، گڑ گڑاؤ۔ آپ ذرا محبوب کی شان محبوبی کہ معافی مانگو اللہ سے، اور در رسول اللہ کا دربار شریف رسول اللہ کا ہو، معافی اللہ سے مانگو۔ اور صرف تمہارے معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا، آگے ارشاد ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، سفارش کریں، یعنی اگر یہ کچھ کہنے آوے تو آپ بھی سن لیں، توجہ توجہ، اے مصطفیٰ اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے رب نے انہیں چن لیا، اب اس لو کی جزا آ رہی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا، یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب جا کے یہ ظلم کرنے والے، اتچار کرنے والے اپنے رب کو توبہ کا قبول کرنے والا پائے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ظلم، کیا ہے؟ اتچار، ظلم، یہ لفظ بہت مانوس ہے، جو لوگ نہیں جانتے تھے اب تو بہت اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ظلم کیا ہے۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں یہ بھی ظلم ہی کا سایہ ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ What does mean by ظلم؟ ظلم کہتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو، توجہ ہے آپ لوگوں کی، کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام ظلم۔ To remove the thing from its particular place and to put onto the other place. For example، مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہے نا، پہنے ہو نا، بولو ہاں، پہنے رہنا، پہنانا مت، پہن لینا نہیں سکتا۔ بمبئی میں جب کوئی کسی کو بے وقوف بناتا تو کہتا ہے آج میں نے کتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، یعنی الو بنا دیا، اسی لیے میں نے کہا پہننا پہنانا مت، اور ٹوپی پہنو کیونکہ ٹوپی مومن کا تاج ہے، اسی کا تو بھارت میں راج ہے۔ اب اگر کوئی صاحب سر سے ٹوپی اتار کر کے پاؤں پہ باندھ دیں، یہ چینج آف پلیس ہوا کہ نہیں؟ جگہ بدلی کی نہیں؟ بولو، یہی ظلم ہے۔ کیا ہے؟ کہ ٹوپی کے ساتھ پشتک پڑھی جاتی ہے پستکالے میں، کوئی شوچالے میں پڑھے تو پستک کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، ظلم۔ یہ مائک ہے آواز بڑھانے کے لیے، اس پر اللہ رسول کی بات کرو تب تو عدل ہے، انصاف ہے، لیکن اسی مائک پہ کفر بک و شرک، تو اس مائک کے ساتھ کیا ہے؟ بیوی کا ایک استھان ہے ہمارے سماج میں، کوئی بیوی کا استھان پڑوسن کو دے دے تو بیوی کے ساتھ، سمجھو یار، ماں کی جگہ موسی کو بیٹھا دو تو ماں کے ساتھ ظلم۔ ہمیں یہ تو باہر کا ظلم ہے، جان کا ظلم کیا ہے؟ خود پہ جو ظلم بندہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو کسی کا مرڈر کرنا ظلم ہے، کیوں؟ کیونکہ جان لینا اور جان دینا یہ اللہ کی شان ہے، تو یحیی و یمیت، تم نے کر کے ظلم کیا۔ یہ تو باہر کا ظلم ہے، جان کا ظلم کیا ہے؟ تو سنو، اللہ نے ساری دنیا بنائی انسان کے لیے، کس کے لیے؟
پھر چاہے یہ برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، جنین و چنا، چاہے لیل و نہار کی کروٹیں ہوں، افلاک کی گردشیں ہوں، یا پھر ستاروں کی روشن قندیلیں ہوں، یا آبشار کے نغمے ہوں، یا زمین کا بچھونا ہو، یا عرش کا شامیانہ، یہ سب اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے، منشیہ کے لیے، مانو جات کے لیے۔ سب سے آخر میں انسان کو بنایا، اس سے پہلے جہان کو بنایا، سب ہمارے لیے بنایا۔ چاہے شاکاہاری ہو، مانساہاری ہو، ویجیٹیبل ہو، نان ویجیٹیبل، سب ہمارے لیے۔ پیڑ پودے برچ سب ہمارے لیے۔ حد تو یہ ہے کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ کچھ جانوروں کو سواری بنا لیتے ہیں، کچھ کے رسہ باندھ کے سامان بھجواتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں معقول اللحم جنہیں ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا، just for the moment did you think، کبھی خیال آیا کہ اے اللہ، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ، اے بچوں، میرے کان دو نہیں ہیں، 7-8 کان ہیں، کون کہاں سے بول رہا ہے سب سنتا ہوں، توجہ، پوری توجہ کے ساتھ۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا کہ اے اللہ، سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ You have created the entire world for us, but for whom we are? سب کچھ ہمارے لیے، مالک ہم کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مفہوم یہ کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ اور اس لیے بنایا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ So the reason of creation، ہمیں پیدا کرنے کا، ہماری رچنا کرنے کا جو سب سے مہتو اور جو ادیش تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کی پوجا کریں، اسی کی بندنا کریں، اسی کی شردھا رکھیں، اسی کو اپنا مالک مانیں۔ اب اگر ہم اس کی بنائی زمین پہ چلے، اس کے سورج سے پرکاش لیں اور اس کے لیے سجدہ نہ کرے تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی سبزیوں کو ہم کھائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ We have operated ourselves، اپنی جان پہ ہم نے ظلم کیا۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ لیں۔ زمین کے اندر جو خنیج ہے، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو یا دریا کی پاپلیٹ ہو یا صبح کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا، سب اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سب نبھا رہے ہیں۔ ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ سورج چمکنے سے انکار نہیں کرتا، چاند چاندنی پھیلانے سے انکار نہیں کرتا، ستارے چمکنے سے انکار نہیں کرتے، زمین سبزہ اگانے سے انکار نہیں کرتے، سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنا کام بھول گئے، ہم بھول گئے کہ ہم آئے تھے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو پسند کرنے کے لیے، اسی کی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ مگر ہمارا عالم کیا ہے؟ فجر کی اذان دی جا رہی اور ہم چادر تانے سے، کتنا ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر۔ ظہر کے وقت مارکیٹ میں گئے،
عصر کے وقت کہیں کھیلا کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت چائے بیٹھ کے پی رہے ہیں ہوٹل میں، عشاء کے وقت بٹ لڑکوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ شریر میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو کولکتہ سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پاسپورٹ پہ ہالینڈ، تھائی لینڈ، نہ جانے کتنے لینڈ کے ویزے ہیں، لیکن حج نہیں کیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پیسہ اتنا ہے کہ آیکر وبھاگ پریشان ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم اپنا گھر تو اچھا بنا لیتے ہیں، اپنے رب کا گھر مسجد نہیں بنا پاتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم نے گناہ دیکھ کر اپنی جان آنکھوں سے اپنی جان پر ظلم کیا، گالی دے کر منہ سے اپنی جان پر ظلم کیا، حرام کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا، حرام بول کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہمارے دل و دماغ سے یہ نکل چکا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ Unfortunately, we have forgotten that Allah is watching us. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھول گئے۔ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا کر ٹھٹھے مارنے والوں کو اب کتنا اتیاچار کرو گے؟ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ سرکار ہم پر اتیاچار کرتی ہے، یہ گورنمنٹ ہم پر اتیاچار کرتے ہیں، یہ ہمارے مول ادھیکاروں کو ہنن کرتے ہیں، یہ کہنے کا کوئی ادھیکار تمہیں نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اتیاچار تم خود اپنے اوپر کرتے ہو، اپنی جان پہ کرتے ہو۔ تم نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا نہیں تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے، تم نے جھوٹ بول کر جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہ دے، تم نے دھوکہ دے کے جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی مہیلا سے ناجائز سمبند نہ رکھے، تم نے رکھ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سیوا کرے، ان کے قدموں میں جنت دیکھے، تم نے سیوا نہ کی نہ میوہ دی، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے امت ہیں، جب خود بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا، خوف سمجھے، بھوئے، ڈر، سمجھ میں آئے؟ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ توجہ چاہوں گا سنو۔ ہاں، کہیں جا رہے تھے، سامنے ٹائیگر آ گیا، دیکھا تو گھبرا گیا، ڈر کے مارے بھاگا۔ سانپ دکھ گیا، شرط، ڈر کے مارے بھاگا۔ آگ دکھ گئی، اگنی، ڈر کے مارے بھاگا۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو۔ جس سے ڈرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ کا بھوئے، اس کا خوف اور اس کا ڈر ایسا ہے کہ اللہ سے بندہ جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کر دو، اسی سے ڈرنا شروع کر دو۔ تم جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے۔ لیکن تم نے اللہ سے نہیں بندوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ٹاپ ٹو باٹم تم نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا۔ مدرسہ بنا نہیں سکتے تو بننے سے روکنے کا ٹھیکہ لے رکھا۔ مسجد میں اینٹ نہیں لگا سکتے تو دوسرا نہ لگا۔ ارے تم سے اتنا ظالم کیوں نہیں ہے یار سماج میں؟ ہمارے معاشرے میں خود نیکی نہیں کرتے تو دوسرے کو نہیں کرنے سے روکتے ہو۔ کس خیال میں ڈوبے ہو؟ یاد رکھنا، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں
عبادت کر رہے ہیں اور ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں، آرام سے گھاس چر رہی ہیں۔ اور ایک بھیڑیا سمجھے، لکڑ بگھا، انگریزی میں بولوں تو ہائینا، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہائینا، شیر جب شکار کر لیتا ہے تو بعد میں اس کا بچہ پیچھا کھانے جو جاتا وہی بھیڑیا۔ بھیڑیا جو ہے گردن گھما گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی رکشا کرتا ہے۔ ارے یار شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیر درندہ ضرور ہے مگر ذرا دل والا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر شیر پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے سامنے بکری دکھ جائے تو منہ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ If you feed the lion properly, you can walk with the lion۔ اگر آپ نے شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دیا تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں۔ اور یہ میں سن کے نہیں کر کے بول رہا ہوں، میں تو ٹہلا ڈھونڈا ہوں، بکرا بنا کے ڈھونڈا ہوں۔ لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ ایسا کہ اگر گردن تک کھا لے، سانس لینے کی گنجائش نہیں، اور سامنے اگر بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے۔ اور یہاں منظر بالکل ادبھت، اوبشوسنیہ، اکلپنیہ، انکریڈیبل، انبلیویبل، مائنڈ بلوئنگ کہ بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہی ہیں۔ یہ ادبھت منظر ایک مسافر نے دیکھا تو خواجہ اویس سے پوچھا، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے فرمایا، تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کیوں کا سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا۔ کب وہ کیوں کہ سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اویس قرنی، عظمت اویس قرنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں، توجہ کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں، ہمارے دیش میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو اساماجک تتو ہیں، وہ جو انسوشل ایلیمنٹس ہیں، وہ اگر ہم سے ڈریں تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، کسی پرتیبندھت سنگٹھن کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اگر تم خدا کے دشمنوں کو، شتروؤں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا شترو تم سے ڈرے گا۔ اور اگر نہ کیا تو تم سے بڑا اتچاری کوئی نہیں، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے صرف ظلم ہی ظلم کر رہے، اپنے ظلم سے توبہ کر۔ ایک بندہ تھا، گنہگار تھا، خطا کار تھا، اسیہ شعار تھا، رات دن شراب کباب شباب میں گزرتے تھے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، قبر میں محبوب کو منہ دکھانا ہے، کس منہ سے میں جاؤں؟ وہ رونے گڑ گڑانے لگا، کرم کی بھیک مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔
اچانک اس کے کان میں آواز آئی، جاؤ کا، توجہ جاؤ کا، یعنی اے رونے والے ظالم، یہاں کیوں روتا ہے؟ چل چل میرے محبوب کے گھر پہ جا، وہاں رو۔ ارے مجھے میری عزت کی قسم، اگر تو نے وہاں 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بہا۔ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جان پر ظلم کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ مدینے آؤ، محبوب کے پاس آؤ۔ کیا کہا؟ میرا جورے جورے بولے، اپنا بشتے بکنے توجہ کے ساتھ، ہاں پوری توجہ کے ساتھ، کہ محبوب کے پاس آؤ، امر شنار نبی پاس آؤ، ہمارے محبوب کی۔ یہ نہیں کہا مدینے مکہ، ہمیں یار نماز، اللہ اکبر، ایسی عبادت جو بندے کو مولا سے ملا دے، ایسی عبادت جو بندے کو بندہ نواز بنا دے، غریب کو غریب نواز بنا دے، خادم کو مخدوم بنا دے، مرید کو اپنے پیر کی مراد بنا دے۔ اتنی پیاری یہ عبادت نماز۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 رکعت پڑھ لے تیرا کام چل جائے گا، میرے محبوب کے پاس آ۔ کیا کہا؟ زور سے بولیے۔ رات میں تو 10:30 بجے ایسا آپ لوگ بول رہے تھے تو سو نہیں پائے، اور اس وقت بلوانا پڑا ہوتا ہے اس طرح سے۔ توجہ چاہوں گا، زکوٰۃ کو آپ معمولی عبادت سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ ہے جو آپ کے مال کو بھی پاک کر دے، آپ کی عیال کو بھی پاک کر دے، آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 10-20 ہزار ٹکا صدقہ دے دے کام چل جائے گا، نہیں، محبوب کے پاس ہمارے پریے شنار نبی کے پاس۔ ارے روزہ جو نفس کو مارنے والا، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزے دار کہلاتا ہے۔ ایسے ہی 30 دن رکھے تک عید کی سمئی کھانے کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 روزے رکھ لے تیرا کام چل جائے گا، محبوب کے پاس آؤ۔ کیا؟ ہمیں ایک بندہ نکلا حج کرنے، کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، دو سفید کپڑا اوڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا حاجی صاحب کلیا چکی مارکیٹ میں تو بڑا اچھا کپڑا پہن کے چلتے تھے، یہاں 2 وائٹ کلر کی شرٹ، معاملہ کیا ہے؟ کچھ مال کم ہے کیا؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ جہاز پہ بیٹھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، جدہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے، مکہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے، اور وہاں متمکہ تھا تو پہلے گمراہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کا گھر ہے، دیوانوں پاگلوں کی طرح ساتھ چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، منتظم سے لپٹ کے رو رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رکن یمانی پہ ربنا ربنا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رکن اسود کا استعلام کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، حکیم میں نماز پڑھنے کے لیے چانس لے رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، باب کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد زمزم کا پانی پی رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، راستے میں نیلے نخزرین آیا تو چال بڑھا دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر ہوٹل پہنچنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹوایا، خلق کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، دوسرے دن حج کا احرام پہن کر مینا کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، وہاں پہنچا تو مینا مزدلفہ عرفات کے ٹینٹ میں سو رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے،
لیٹرنگ باتھ روم کے لیے نمبر لگایا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، جان کو جوکھے پہ ڈال کے شیطان کو کنکری مار رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے، مقام عرفات میں چلچلاتی دھوپ کے نیچے ہاتھ پھیلا کر سنت آدم ادا کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رات ہی رات مشعر حرام مقام مزدلفہ پہنچ کر گڑ گڑا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر اپنے بال کو کٹوایا، پھر طواف افاضہ کے لیے پیدل مکہ پہنچا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس سے پہلے قربانی کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، یہ سب کرنے کے بعد بندہ حاجی بنا، کیا بنا؟ نظورے میں حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم، کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی یہ پیدا ہوا ہے، free from sins and evils, completely purified، بالکل پاک صاف ایسا ہو گیا، مگر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے جان پر ظلم کرنے والے حج کر لے تو کام چل جائے گا، نہیں، کیا کہا؟ جاؤ گا، مطلب آواز آئی اے حاجی حج تو نے کر لیا مگر ابھی ایک رکن باقی، چل میرے محبوب کے در پہ، ارے پہنچ تو صحیح، وہ تیری حج کی سند پر قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ تبھی تو محدث اعظم نے فرمایا تھا حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافعی روز جزا اپنے مددگار کے پاس، حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل ہے حج کے لیے، آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس، محبوب کے پاس بلایا، جورے جورے بولے، محبوب کے پاس بلایا، کس کے پاس؟ محبوب کے پاس۔ ابھی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، راز کیا؟ معاملہ وہی اٹکا ہوا، سوئی وہی رکی، یہ کیوں نہیں کہہ دیا مینا چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، عرفات چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ؟ نہیں، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، پہلے میرے محبوب کو راضی کیا، مصطفیٰ راضی تو خدا راضی، کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہے، لیکن اس بوڑھی رات میں ایک ایسی آسان وجہ بتا دوں کہ یہاں سے جب آپ اٹھیں تو لگے کہ یہاں کچھ لے کے تیار ہے نا؟ ایسے ایک بار بتائیے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہے نا؟ یہاں تو خیر گنگا بھی ہے، جمنا بھی ہے، نرمدا بھی ہے، مہانندا بھی ہے، بھارت کی اکثر ندیاں یہیں سے گزر کے بنگال کی کھاڑی میں جاتی ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اور جس گاؤں میں ندی نہیں وہاں پکھر بہت ماچھ کھانے کے، پانی ہی پانی، اللہ کی مہربانی۔ لیکن کبھی اگر آپ اجمیر سے آگے ادھر پوکھرن، فالوڈی، جیسلمیر کی طرف چلے جائیں، دور دور تک پانی نہیں، خالی مٹی ہے یا بالو ہے، اور نماز کا شمع ہو جائے، وقت ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ مسئلہ ہے، مبارک، یہ مدرسے کی برکت ہے، ورنہ اکثر نہیں جواب دے پائے۔ تو نماز پڑھنا ہے اور پانی نہیں تو کیا کریں گے؟ ہاں ماشاءاللہ، تیمم کریں گے۔ کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ زور سے بولیے، ادھر والے چیئرمین حضرات آپ کی بھی توجہ، تیمم وضو ہے؟ نہیں، پھر کیوں کریں گے؟ تو کہا بھئی وضو نہیں ہے، وضو کا خلیفہ، یہی سمجھانا چاہے، وضو کا جانشین ہے، وضو کا اترادھیکاری ہے، وضو کا وائس ریجنٹ ہے، ڈپوٹی ہے، وضو کا اوپ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ مٹی پر، توجہ سے سنیے گا جملہ سایہ ہے، مٹی پر
2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे खलीफा किसका, जानशीन किसका, उत्तराधिकारी किसका। जो काम हम वजू से करते हैं वो सारा काम पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से करेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा तयम्मुम से करेंगे, क्योंकि तयम्मुम वजू का उत्तराधिकारी है। क्या है? इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया, क्योंकि काबे का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मदीने का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मीना में नहीं बुलाया, मीना का कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा का कोई खलीफा नहीं, अरफात का कोई खलीफा नहीं, नरबिए जमार का कोई खलीफा नहीं, मुल्तज़िम का कोई खलीफा नहीं, बाबे काबा का कोई खलीफा नहीं, शहर मदीना का भी कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो महबूब के घर पर। कहाँ? जोर से बोलो। महबूब के घर पे, मुस्तफा के घर पे। अल्लाह जानता कि पैसे वाले लोग तो मदीने तक चले जाएंगे, मगर भारत का गरीब कहाँ जाए, किसकी पनाह में जाए। तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तू मदीने में रसूल के घर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में अदाए रसूल एक बार कोई बोल दे गौस का दाम, यही था 77 में हुआ। ऐ चच्चा, अब नंबर आएगा बच्चा का। आइए, जब एकदम गर्म हो गए और इतनी बूढ़ी रात में जवान हो गए तो फिर वही दिल को लगा। मतलब साफ गोया अल्लाह फरमा रहा, ए मेरे बंदे, अगर नबी तक तेरी पहुंच नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि वहां तक जाए, मायूस मत हो, अपना दिल मत तोड़ो। अबू बकर का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। उमर का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। उस्मान का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। मौला अली का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। इमाम हसन का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। इमाम हुसैन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम मोहम्मद बाक़िर का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम जाफर सादिक का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम मूसा कासिम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम जवाद नबी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम हादी अत्तकी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम हसन अस्करी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। अरे कादिरियो, घबराते क्यों हो? गौसे आज़म का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। थाम के तो देखो, पहले थामो तब कहो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, थामे नहीं और छोड़ेंगे। थाम तो सही, गौस का दामन थाम तो सही। बंगाल वालों, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुम बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक कर, मोहब्बत का चश्मा लगा कर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर का गुंबद मुबारक देखोगे तो तेरी आंखें कहेंगी कि अब्दुल कादिर का रौज़ा है, मगर दिल बोलेगा नहीं ये तो मुस्तफा का रौज़ा। और ये बात इसलिए कि जो वली का हो गया वो अली का हो गया, और जो अली का हो गया वो नबी का हो गया। अब क्योंकि समय बहुत हो गया और जश्न गौसुल वरा है, तो एक ऐसी मिसाल मैं देना चाहता हूँ जिसमें थोड़ी सी आप देखें सिमिलैरिटी हुई।
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں لوگ 2 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 2 بجے رات میں سمجھنے بیٹھے، وہ بھی آپ کی ہندی بھاشا نہیں ہے، بھاشا ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو رات میں یہ فلسفہ سمجھا کے اس بات کو ختم کروں۔ ایک دن مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ نے اچھا یہ کہا آپ نے کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پردہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا، اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق، اولیاء میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، جو سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے اسے اولیاء صدیقین کہتے ہیں، جن میں پورٹ فولیوز ملتے ہیں، یہ غوث ہوگا، یہ قطب ہوگا، یہ ابدال ہوگا، یہ اوتاد ہوگا، یہ نقبہ ہوگا، یہ نجبہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، جن کو پورٹ فولیوز ملتے ہیں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ سایہ سمجھ میں آیا، اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا مولانا پھر مجھے کیوں بلایا؟ چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا، اور آپ کی مسکان دیکھ کے من کہہ رہا ہے اچھے دن چاہے آئیں یا نہ آئیں، آج اچھی رات ضرور آ گئی۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہیں لگے۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے، یعنی سایہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سایہ۔ اور ایسا شیڈو ہوتا ہے، ایسا سایہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا وہ سایہ ہوتا ہے اس نبی کے معجزات بشکل کرامت اس ولی سے ثابت۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ اسی موضوع کے دکن میں گلبرگہ میں کرناٹک میں، اب تو دیکھا ہوگا کرناٹک نے کیسا ناٹک آج دکھایا ہے، بڑے بڑوں کو سانس سن گیا۔ مخدوم پاک جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں کسی موضوع پہ اسی ٹاپک پہ تقریر کر رہے تھے، اور فرمایا کہ جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ یہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، یہ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، انہوں نے ڈنڈا پتھر پہ مارا پانی نکلا، انہوں نے بھی ڈنڈا پتھر پہ مارا پانی نکلا، انہوں نے چمتکار دکھایا تو معجزہ کہلایا، انہوں نے چمتکار دکھایا تو کرامت کہلایا۔ اسی کو کہتے ہیں سایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بات چل ہی رہی تھی تب تک حضرت عبدالرزاق نورالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عرض کیا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ، حضور آپ سرکار آپ کس کا سایہ ہے، کس کا پرتو ہے؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا الحمدللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں۔ کیا فرمایا؟ جب تک جو لوگ بیٹھے تھے آپ کے مریدین کے حضور ہم جانتے تھے، we knew that، ہمیں پتا تھا، بس آپ سے ہم سننا چاہتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے جیسے عیسیٰ احرام پوش ویسے آپ بھی احرام پوش، وہ بھی مجرد آپ بھی مجرد، انہوں نے بھی شادی نہیں کی آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی تاریخ الدنیا آپ بھی تاریخ الدنیا، وہ بھی مسیحا آپ بھی مسیحا، وہ بھی بیمار کو ٹھیک کریں آپ بھی بیمار کو ٹھیک کریں، انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، بس ان کا کرنا ان کا معجزہ کہلایا، آپ کا کرنا آپ کی کرامت کہلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ اے ضلع محلہ اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ، جب ہماری پوری جماعت جب کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں حیات کو ان کی جیسا، جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ، جب ہماری پوری جماعت میں
पूरी जमात में नजमुद्दीन कुबरा जैसा नहीं जो पर्तबे मूसा कलीमुल्लाह है। जब हमारी पूरी जमात में कोई मखदूम अशरफ जैसा नहीं आज जो पर्तबे ईसा रूहुल्लाह है, तो उस गौसे आजम की क्या मिसाल दोगे जो पर्तबे आदम सफीयुल्लाह नहीं, नूह नजीयुल्लाह नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह नहीं, ईसा रूहुल्लाह नहीं, बल्कि पर्तबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इश्क ने जवाब दिया, इश्क ने जवाब दिया कि जिस तरह रसूलों में रसूल आजम की कोई मिसाल नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल। That was the main reason why, यही रीजन था, यही कारण था कि जब गौस पाक ने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो नो वन डिनाइड, किसी ने इनकार नहीं। जिसने जहां सुना गर्दन झुका दी, जिस हाल में सुना गर्दन झुका दी, जिस माहौल में सुना गर्दन झुका दी। अगवास ने सुना गर्दन झुका दी, अख्ताब ने सुना गर्दन झुका दी, अब्दाल ने सुना गर्दन झुका दी, औतात ने सुना गर्दन झुका दी, रुकबा ने सुना गर्दन झुका दी, नौजबा ने सुना गर्दन झुका दी, सारे औलिया ने सुना गर्दन। किसी ने कहा बल अला ऐनी व रअसी, बल्कि गर्दन ही क्या, आपका कदम तो मेरी पलकों पर, मेरी आंखों पर, मेरे सर पर, मेरे जिगर पर, मेरे दिल पर। अरे इसे कोई फासिक क्या जाने। बरेली में आशिक इब्ने आशिक ने इस राज को खोला तो यूं खोला कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम को। किसी ने इनकार, जोर से बोलो, आखिरी जुमला है, नो वन डिनाइड, किसी ने इनकार नहीं किया, सबने गर्दन बोलो झुका। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, सबने गर्दन झुका दी, किसी ने इनकार नहीं किया। क्यों? क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं कि कदम, अल्लाह करे समझ में आ जाए, कदम कदम तो अब्दुल कादिर का है, मगर इसमें दम मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। उसी गौसे पाक के गुलशन के शगुफ्ता गुलाब का नाम आला हजरत अशरफ, उसी गौसे आजम के चमन के फूल का नाम सुल्तानुल वाइज़ीन और ताजुल रसिया, मुहद्दिस आजम सरकार कलाम अशरफुल औलिया, अशरफुल उलमा, शेखुल इस्लाम, गाज़ी मिल्लत, कोई ताजुल औलिया बन के चमक रहा है, कोई अशरफुल औलिया। और सुबह क़यामत तक ये चमक का सिलसिला जारी रहेगा। This is going to be a glorious opportunity for all of you. ये बहुत खास ऑनेक्स सुंदर मौका है, अवसर है, बढ़ चढ़ करके गौस पाक के नाम से मंसूब वो इदारा जिसकी ईद अशरफुल औलिया ने अपने दस्ते पाक पे रखी है, जर्रा बराबर भी गौस की मोहब्बत है, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। ये इदारा भी आपका है, गाँव भी आपका है, जलसा भी आपका है। मौला करीम हम सबको गौसे पाक की मोहब्बत और उनकी चाहत में जिंदा रखे और उन्हीं की चाहत में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।